رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ایک باشعور انسان آج دنیا پہ نگاہ ڈالتا ہے تو انسانیت ظلم کی چکی میں پستی ہوئی نظر آتی ہے. انسانیت غموں اور دکھوں کے نیچے دبی ہوئی نظر آتی ہے. انسانیت ذلت اور جہالت کی دلدل میں گری ہوئی نظر آتی ہے. مصائب، پریشانیاں، غم، دکھ سیاہ اندھیروں کی طرح انسانوں کو اپنے دامن میں چھپا چکے ہیں. کہیں قتل و غارت کا بازار گرم ہے. ایک انسان، اس کا خون شاید پانی سے زیادہ سستا ہو چکا ہے. جنگ و جدال نے انسانوں کو ایسے گہرے زخم دیے ہیں جو بھرتے ہوئے نظر نہیں آتے. اخلاقیات دیکھنے کو نہیں ملتی. ایسی ایام کے اندر باشعور مسلمان سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے ان تمام باتوں کا حل کیا ہے؟ ان تمام مصیبتوں سے نکلنے کی راہ کون سی ہے؟ کیسے اس مصائب سے نکلا جائے؟ کس طرح دوبارہ عزت کی راہ کے راہی بنے جائیں؟ کیونکہ انسان خود انسانیت کو بھلا چکا ہے. اگر یہ کہا جائے تو شاید غلط نہ ہو کہ آج کے دور کا روشن خیال انسان ظلم و ستم کے اندر کفار مکہ کو مات دے چکا ہے. کفار مکہ جو بتوں کے پجاری تھے، جو پتھروں کے سامنے سجدہ ریز تھے، جو اپنے ہاتھ سے مورتیاں بنا کر ان کے سامنے ماتھا ٹیکا کرتے تھے، ان کو اپنے لیے مشکل کشا و حاجت روا سمجھتے تھے، آج تعلیم کا نام لینے والا، علم سے وابستہ ہونے کا دعویٰ کرنے والا، اس کی زندگی پہ نگاہ دوڑائیں، وہ بھی مردوں کی قبروں کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہوئے نظر آتا ہے. وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والوں، جب وہ دنیا کو چھوڑ کر گئے، اتنے مجبور کہ نہ تو اپنی طہارت کر سکے، نہ اپنا غسل کر سکے، نہ اپنے کپڑے اتار سکے، نہ اپنا جنازہ پڑھ سکے، نہ چل کر قبرستان تک جا سکے، نہ قبر میں اتر سکے. یہ عقل مند انسان اس ڈیڈ باڈی کو، اس مردے کو زمین میں دفن کرنے کے بعد سمجھتا ہے کہ جو کچھ ملتا ہے بابا کی قبر سے ملتا ہے. کیا یہ کفار مکہ کی راہ کا راہی نہیں بن چکا؟ کفار مکہ کے دور کی طرف اگر نظر دوڑائیں، وہاں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. مانتا ہوں اس دور کے انسان کا ظلم، مانتا ہوں وہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. آج کا انسان کیا ماں کے پیٹ میں پتہ لگ جانے پر کہ یہ بیٹی ہے اور 3 بیٹیاں پہلے پیدا ہو چکی ہیں، ماں کے پیٹ میں خفیہ قتل نہیں کرتا؟ کہ آج کے دور کا انسان 3 بیٹیاں ہو جانے پہ، 4 بیٹیاں ہو جانے پہ اپنی بیٹی کو یہ دھمکی لگا کر کے اگلی دفعہ مجھے بیٹا چاہیے، اگر بیٹا نہ ملا تو طلاق مل جائے گی، اس ہنستے بستے گھر کو اجاڑ نہیں دیتا؟ اس دور میں اگر ظلم کی کہانیاں چلتی تھی، جنگ و جدال کا دور دورہ ہوتا تھا، تو کیا آج ہنستے بھرتے ملکوں کو آنے واحد کے اندر کھنڈرات میں تبدیل نہیں کر دیا جاتا؟ نجات کیا ہے؟ آئیے اس دور کی طرف دیکھیں. اس دور میں نجات کون تھا؟ وہ کون تھی؟ وہ کون سی شخصیت تھی جو آئی، عزت کے ڈاکو عزت کے محافظ بن گئے؟ وہ کون تھے جنہوں نے عورت کو دلدل سے ذلت کی نکال کر عزت کا تاج وقار پہنایا تھا؟ وہ کون تھے؟ وہ کون تھے جس نے عورت کو بیٹی، بہن،
بیوی اور ماں کے پیارے القابات سے نوازا تھا۔ وہ کون تھے جنہوں نے ڈاکوؤں کو رہنما اور رہبر بنایا تھا؟ وہ کون تھے جن کے سایہ عاطفت میں جب انسانیت آئی تھی یہ انسان چلتا زمین پہ تھا؟ مصطفیٰ آ کر پوچھتے تھے بلال کیا کرتے ہو، عمل کیا ہے؟ پیارے حبیب بات کیا ہے؟ کہا جنت میں چل رہا تھا بلال، تو زمین پہ چل رہا تھا، تیری جوتیوں کی آواز مجھے جنت میں آ رہی تھی۔ وہ کون تھے جنہوں نے انسانیت کو انسانیت سکھائی تھی، رحمت کا پیغام دیا تھا، عزت کا پیغام دیا تھا؟ ان کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آمنہ کے لال تھے، وہ عبداللہ کے لخت جگر تھے، وہ عبد المطلب کے پوتے تھے، وہ فاطمہ کے بابا تھے، وہ عائشہ کے شوہر تھے، وہ حسن و حسین کے نانا تھے، وہ تھے جن کو اللہ نے ہمارے لیے انعام بنا کر بھیجا تھا۔ آج پھر ضرورت ہے لوگوں، آج پھر ضرورت ہے، آج انسانیت محتاج ہے کہ اس انسانیت کو پھر یاد کروایا جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا سبق۔ ان کو عزت کی راہ کا راہی بنانا ہے تو ان کو محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چلانا پڑے گا۔ یہ وحشی درندے بن چکے ہیں۔ زنا مانتا ہوں مکے کے باسیوں کے اندر بہت تھا، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق کوٹھوں پہ سیاہ علم نظر آتے تھے، دیکھنے والا ان سیاہ جھنڈوں کو دیکھ کر پہچان لیا کرتا تھا میری حاجت کہاں پوری ہوگی۔ یہ ظلم تو تھا، لیکن کیا آج ہمارے ملکوں کی گلیوں کے اندر ظلم کی یہ کہانی نہیں چلتی کہ 5 سالہ بچی سے 6 سالہ بچی سے اجتماعی زیادتی کر کے اس معصومہ کو پھر قتل بھی کر دیا جاتا ہے؟ آج انسانیت وحشیت کے اس دردے پر پہنچ چکی ہے، تو ضرورت ہے ان کو لائیے، انسانیت کے رہبر، انسانیت کے رہنما، انسانیت کے قائد، انسانیت کے سردار، انسانیت کو انسانیت سکھانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے متعارف کروایا جائے، ان کو وہ پیغام دیا جائے جو رحمت کا پیغام پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے، اس کرن کا نور دیا جائے، اس سورج کی روشنی سے ان کو چمکایا جائے، اس گلستان کے پیارے پھولوں کو سنگھایا جائے جو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے کی وادی کے اندر مہکائے تھے، وہ نور جو کفر کے ظلمت کدے کے اندر ایمان کا، محبت کا، مالک کی طرف سے دی ہوئی رحمت کا نور لے کر آئے، پھر دنیا کے اندر ظلمت کدے مٹ گئے، پھر ہر طرف نور پھیلا، ہر طرف عزت کا دور دورہ ہوا۔ آئیے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا تعارف اللہ کی کتاب سے، پیارے حبیب کی پیاری احادیث سے سنتے ہیں۔ وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں ہے، ہمارے پیارے حبیب کا نام سنیے۔ آج دنیا بڑے لوگوں کا تعارف کرواتی ہے، یہ ہمارے حضرت ہیں، یہ ہمارے مرشد ہیں، یہ ہمارے پیر بابا ہیں، یہ ہمارے امام اعظم ہیں، یہ ہمارے شیخ اعظم ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم سب کا احترام کرتے ہیں، بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، اولیاء کا احترام کرتے ہیں، شیخ و مرشد کا احترام کرتے ہیں، سب کا احترام محمد کے بعد کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے نبی کا نام آئے تو محبت سے کہیں صلی اللہ، آپ کا نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہوگا۔ آپ ایک مرتبہ کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ پہ اپنی 10 رحمتوں کا نزول فرما دے گا۔ بخیل ہے وہ انسان جو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک نام سنتا ہے، جس کے پردہ سماعت سے محمد ٹکراتا ہے اور اس کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم کا ترانہ نہیں گونجتا۔ صحیح مسلم میں ہے، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذي يمحى بي الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي۔ پیارے حبیب کا تعارف، امام کائنات کا تعارف، امام اعظم کا تعارف، مجھے کہنے دیجئے قائد اعظم کا تعارف، کائنات میں محمد سے پیارا نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ ہوگا، نہ قیامت کی دیواروں تک ہو سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کسی نہ کسی کو پکڑنا ضروری ہے، کسی نہ کسی سلسلے میں آنا ضروری ہے۔ ہم کہتے ہیں آپ کی بات کو سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں، کسی نہ کسی کو پکڑنا ضروری ہے، اور ہم نے اس کو پکڑا ہے جس کو بلال نے پکڑا تھا، نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں میں محمد، معنی کیا ہے؟ تعریف کیا ہوا،
میں احمد ہوں بہت زیادہ حمد کرنے والا، میں ماہی ہوں جس کے ذریعے اللہ نے کفر کو مٹا دیا، میں حاشر ہوں جس کے بعد سارے لوگ قبروں سے نکل کر آئیں گے، میں عاقب ہوں آخر میں آنے والا۔ عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد پھر کوئی اور نبی نہیں ہے، آخری نبی امام الانبیاء سردار انبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، سنیے، سیدنا ابو موسیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی نام بیان کیے اپنے، اور فرمایا میرا ناموں میں سے ایک نام نبی توبہ بھی ہے، نبی الرحمہ بھی ہے۔ ایک شخص آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ پہ حد قائم کیجئے۔ پیارے حبیب نے نماز ادا کی اور نماز پڑھنے کے بعد پوچھا وہ صاحب کہاں ہے جو کہہ رہے تھے مجھ پہ حد قائم کیجئے؟ وہ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا تو نے ہمارے پیچھے نماز پڑھی ہے، اللہ نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ پیارے حبیب کے ہاتھ میں توبہ قبول کی جاتی، گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک شخص آئے اور کہنے لگے میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، آپ نے اپنا دست مبارک کو بڑھایا، اس شخص نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیا۔ پیارے حبیب پوچھتے ہیں ہاتھ کو پیچھے کیوں کیا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے گناہ یاد آ گئے، اور ان گناہوں میں ایک بہت بڑا گناہ میرا یہ ہے کہ میں نے اپنی کئی بیٹیوں کو زندہ اپنے ہاتھ سے زمین کے اندر دفن کیا ہے۔ اپنی آخری بیٹی کا قصہ سناتے ہوئے جب اپنے سر کو اٹھاتا ہے، مصطفیٰ کے پیارے مکھڑے کو تکتا ہے تو دیکھتا ہے مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح گر رہے۔ اور پیارے حبیب فرما رہے جو شخص اسلام لے آتا ہے، پیارے حبیب کے ہاتھ پہ آ کر بیعت کر لیتا ہے، اللہ اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پیارے حبیب نبی الرحمہ ہیں، بشیر اور نذیر بھی میرے مصطفیٰ کے نام ہیں، میرے پیارے حبیب کے نام ہیں، میرے پیارے رہبر و قائد کے نام ہیں، میرے پیارے آقا کے نام ہیں۔ قرآن حکیم میں مالک فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اے پیارے حبیب محمد کریم فدا ہو ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم، مالک آپ کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے پیارے نبی ہم نے پوری انسانیت کی طرف آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ پیارے حبیب کے پیارے ناموں میں سے آپ کی پیاری کنیت ابو القاسم، آپ کا چہرہ مصطفیٰ کا مکھڑا چاند سے زیادہ حسین۔ ترمذی میں سیدنا جابر سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے پیارے حبیب کو دیکھا، پیارے مصطفیٰ کو دیکھا، آمنہ کے لال کو دیکھا، مسجد رسول میں بیٹھے ہوئے، آپ نے سرخ جوڑا پہنا ہوا، آسمان پہ 14ویں کا چاند چمک رہا، میری نگاہ اس آسمان کے چاند پہ پڑی، پھر میری نگاہ پلٹ کے عائشہ کے چاند پہ پڑی، مدینے کے چاند پہ پڑی، نگاہ واپس گئی، پھر میں نے آسمان کے چاند کو دیکھا، پھر مدینے کے چاند کو دیکھا، بالآخر میری زبان پکار اٹھی محمد کا مقابلہ چاند کے ساتھ یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے منہ پہ چھائیاں، محمد کا چہرہ صاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاند کو اللہ نے وہ حسن نہیں دیا جو آمنہ کے لال کو حسن دیا، جو محمد کریم کو حسن دیا۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا مکھڑا، آپ کا پیارا چہرہ چاند سے زیادہ حسین۔ صحیح بخاری میں سیدنا کعب بن مالک سے روایت ہے، فرماتے ہیں پیارے حبیب جب مسکراتے، پیارے حبیب جب خوش ہوتے، آپ کا چہرہ ایسے چمکتا جیسے وہ چاند کا ٹکڑا ہو۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابو جحیفہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے پیارے حبیب کا دست مبارک تھاما، پیارے نبی کے ہاتھوں کو، اپنے مبارک ہاتھوں کو، پیارے مصطفیٰ کے پیارے ہاتھوں کو میں نے اپنے ہاتھ میں لیا۔ پیارے نبی کا ہاتھ برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ریشم سے زیادہ نرم تھا۔ مبارک ہو تمہیں جو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے پیارے حبیب کی امت میں آیا۔ مجھے کہنے دیجئے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جس نے پیارے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، پیارے نبی کا امتی بنا ہے، وہ اللہ کے لیے پھر محمد کو چھوڑ کے کسی اور در کی خاک نہ چھانے۔ کیوں؟ یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ ذات ہے، یہ وہ پیاری ذات ہے، رب محمد کی قسم جس کو محمد مل گئے کسی اور کی حاجت نہیں رہتی، اور جس کو محمد نہیں ملتے صلی اللہ علیہ وسلم وہ در در کی خاک چھانتا رہتا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سیدنا انس سے روایت ہے صحیح بخاری میں، فرماتے ہیں ما مسست حریرا ولا دیباجا الین من کف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں نے کوئی موٹا یا باریک ریشم سے زیادہ پیارے حبیب کی ہتھیلی سے بڑھ کے کسی کو نرم نہیں پایا۔ محمد کریم کی ہتھیلی ریشم سے زیادہ نرم تھی۔ ترمذی میں سیدنا علی سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حلیہ مبارک بیان فرماتے ہوئے نہ طویل تھے زیادہ، نہ چھوٹے قد کے تھے، آپ کی ہتھیلیاں اور پاؤں کے تلوے مبارک گوشت سے پر تھے، آپ کا سر مبارک بڑا اور ہڈیوں کے جوڑ کشادہ تھے، سینہ سے ناف تک باریک بالوں کی ایک لائن تھی،
سیدنا علی کا جملہ سنیے، کہتے ہیں نہ تو پہلے اور نہ محمد کے بعد میں نے اتنا حسین کوئی دیکھا ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترمذی میں سیدنا جابر سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں سرخ رنگ کے ڈورے تھے۔ صحیح مسلم میں سیدنا قتادہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے سیدنا انس بن مالک سے پوچھا پیارے حبیب کی زلفیں کیسی تھی، پیارے حبیب کے بال مبارک کیسے تھے، تو وہ کہنے لگے نہ تو زیادہ گھنگرالے تھے نہ زیادہ سیدھے تھے، بلکہ اس کے درمیان تھے، اور کانوں کی لو اور کندھوں کے درمیان تھے۔ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے جو خوشبو آتی تھی، مبارک ہو اے امت اسلام، اللہ نے تمہیں کیسے عظیم نبی دیے، کتنے عظیم قائد اور رہبر دیے۔ پیارے حبیب کے جسم مبارک سے وہ خوشبو آتی تھی جو کائنات کی کسی خوشبو میں بھی وہ خوشبو نہ تھی۔ پوری دنیا کی خوشبوئیں مل کر پیارے حبیب کی خوشبو سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ صحیح مسلم میں سیدنا انس سے روایت ہے، فرماتے ہیں ما شممت عنبرا قط ولا مسکا ولا شیئا اطیب من ریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی قسم میں نے پیارے نبی کے پیارے جسم سے جو خوشبو سونگی ہے وہ خوشبو نہ عنبر میں کی محسوس ہوتی ہے نہ کستوری میں ہو سکتی ہے، کائنات کی سب سے پیاری خوشبو پیارے حبیب کے مبارک جسم سے آتی تھی۔ کس کو چھوڑ کر کس کو پکڑ لیا ہم نے؟ پیارے حبیب کو چھوڑ دیا اور قبروں پہ گرے ہوئے بابوں فقیروں کے دامن میں لگ گئے جن کو 6 مہینے نہانا نصیب نہیں ہوتا، اور وہ کہتے ہیں جی تسی نہیں سمجھتی بابا جی نے کیا نانا نہیں۔ کیوں؟ کہ وہ جو تصوف کی میل ہمارے اوپر چڑھی وہ ساری گدڑی کے ساتھ اتر جائے گی۔ چھوڑا کس کو؟ جس کے در پہ صحابی آئے تھے، در مبارک بجایا تھا، جواب ملا تھا مومنوں کی ماں سے تیرے آقا گھر پہ نہیں ہے۔ صحابی فرماتے ہیں میں واپس لوٹا تھا، مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی محمد کریم کہاں گئے، میں چلتا گیا، گلی میں سے خوشبو آتی گئی اور خوشبو کے پیچھے چلتا ہوا میں محمد کے پیچھے باغ میں پہنچ گیا۔ پیارے حبیب کو چھوڑ کر پھر نوری بوری والی سرکار کے پیچھے جاتے ہو جس کو نہانا نصیب نہیں، جس کے جسم کی بو ختم نہیں ہوتی، جس کی 6 فٹ لمبے بال مصطفیٰ کی شریعت سے ٹکراتے ہیں۔ ارے اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کے دیے ہوئے احسان سے منہ نہ موڑو۔ اور مجھے کہنے دیجئے اگر آج انسانیت پیارے حبیب کے دامن سے دوبارہ چمٹ جائے، فوائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ یہ امت پھر عزت پا سکتی ہے، یہ امت پھر عزت کے آسمان کا سورج بن کے چمک سکتی ہے۔ ضرورت صرف ایک ہی بات کی ہے، کائنات کی ہر شخصیت سے عقیدت کا، اطاعت کا، محبت کا وہ رشتہ توڑ لو جو حق تھا محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کی خوشبو کا کیا کہنا؟ آپ کے پیارے پسینے میں اتنی خوشبو تھی کہ دنیا کی کسی خوشبو میں وہ خوشبو۔ صحیح مسلم میں سیدنا انس سے روایت ہے، فرماتے ہیں پیارے حبیب ہمارے گھر میں تشریف لائے، قیلولہ فرمایا، آپ کے ماتھے مبارک پر پسینہ آیا، میری والدہ دوڑتی ہوئی گئی، ایک چھوٹی سی شیشی کی ڈبی لے آئی اور مصطفیٰ کے پیارے پسینے کو اس میں بند کرنے لگی۔ آپ جاگ گئے، پوچھا یہ کیا کرتی ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جسم مبارک کے پسینے کو میں اپنی ڈبیا میں بند کرتی ہوں، کیوں؟ اس کو میں خوشبو کے اندر شامل کروں گی۔ مصطفیٰ جو آپ کے پسینے میں خوشبو ہے وہ کائنات کی کسی خوشبو میں نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی بھی کہتے ہیں جی پیر پھڑنا بڑا ضروری ہے، من لا شیخ لہو فشیخہ شیطان، جدا کوئی پیر نہیں ہوتا پیر شیطان ہوئے گا۔ ہم کہتے ہیں مبارک ہو، ڈھونڈو پیروں کو، جاؤ تلاش کرو، ارے کوئی پیر تو دکھاؤ جس کے پسینے سے خوشبو آتی ہو۔ ہم نے پکڑا ہے پیرانے پیر کو، ہم نے پکڑا ہے امام اعظم کو، ہم نے پکڑا ہے قائد اعظم کو۔ وہ قائد اعظم دنیا کی کسی بستی میں نہیں، وہ قائد اعظم کائنات کی اس عظیم بستی میں پیدا ہوا۔ پیدا ہونے والی بستی جیسی بھی کوئی بستی نہیں، آرام کرنے والی مدینے جیسی بستی بھی کوئی اور بستی نہیں ہے۔ کسی کے پاس ہے تو ہمیں بھی سودا دکھا دو، ہم بھی خریدار ہیں، لیکن سب کے دامن خالی ہیں، کسی کے دامن میں قائد اعظم کے طور پہ محمد الرسول اللہ موجود نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پیارے نبی، نبوت ملنے سے پہلے بھی ان کو امین کہا جاتا تھا۔ طبرانی میں سیدنا علی سے روایت ہے، فرماتے ہیں جب
بیت اللہ کی تعمیر پہ کفار کا جھگڑا ہوا، اہل قریش کا جھگڑا ہوا، اہل مکہ کا جھگڑا ہوا، اور فیصلہ ہوا یہ حجر اسود وہ فیصلہ اس کے بارے میں وہ کرے گا جو بیت اللہ میں سب سے پہلے داخل ہوگا، اور صبح بیت اللہ میں سب سے پہلے محمد الرسول اللہ داخل ہوئے۔ قریش دیکھ کے پکار اٹھے، امین آگے، امین آگے، محمد کریم ہمارے قائد اور رہبر، ہمارے آقا، ہمارے امام، جن کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں، لوگوں نماز پڑھنی ہے تو محمدی پڑھا کرو، چہرے بنانے ہیں تو محمدی بنایا کرو، زندگی گزارنی ہے تو محمد علیہ السلام کے راستے پہ چلا کرو۔ وہ نبوت سے پہلے بھی ان کا پیارا نام امین تھا، امین امانت دار، اور سچے کے نام سے پکارے جاتے تھے۔ آپ کو لوگ انہی پیارے لقبوں سے یاد کیا کرتے تھے۔ محمد کریم، من ہوا محمد، وہ کون ہیں، ان کی ذات کیسی ہے، ان کی عزت کیسی ہے، ان کا مقام کیا ہے؟ آئیے احادیث مبارکہ سے سنیے۔ ابو طالب قافلہ لے کے چلے ہیں، شام کا سفر ہے، راستے میں ایک راہب کے پاس پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ وہ عیسائی راہب باہر نکلتا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا، آج پہلی دفعہ آتا ہے، اور آنے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کو تھامتا ہے۔ پیارے حبیب ابھی نوعمری کی زندگی میں ہے، نبوت کا تاج سر مبارک پہ نہیں سجا ابھی، اور وہ آپ کا دست مبارک تھام کے کہتا ہے، لوگو یہ جہانوں کا سردار ہے، یہ نبیوں کا سردار ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ یہ کہہ کے لوٹ جاتا ہے اور کھانا بنا کے لاتا ہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام قافلے کے اونٹوں کو لے کر چلا رہے، وہ کہتا ہے ان کو بلاؤ۔ پیارے حبیب تشریف لاتے ہیں، سارے لوگ درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے ہیں۔ پیارے حبیب کے سر مبارک پہ اللہ نے بادل کا سایہ کیا ہوا ہے، اور جب آپ آ کر بیٹھ گئے، جب آپ آ کر تشریف رکھتے ہیں، وہ درخت اپنے نیچے بیٹھے ہوئے کو چھوڑ کر اپنا سارا سایہ محمد الرسول اللہ پہ کر دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ راہب کہتا ہے، دیکھو یہ درخت ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے۔ قریش کے سردار کہتے ہیں، تم نے انہیں رحمت للعالمین کہا ہے، سردار الانبیاء کہا ہے، کیسے پہچانا؟ کہا جب تم اس گھاٹی میں اتر رہے تھے، داخل ہو رہے تھے اس وادی میں نے پتھروں کو دیکھا تھا، میں نے درختوں کو دیکھا تھا، وہ رکوع کی حالت میں جھک رہے تھے، اور درخت اور پتھر سوائے نبی کے کسی کو نہیں جھکا کرتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ پیاری ہستی، وہ پیاری ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانا لے کر آتا ہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے، میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، قافلے والوں مجھے بتاؤ اس کے ساتھ کون ہے، اس کا سرپرست کون ہے؟ لوگوں نے اشارہ کیا ابو طالب کی طرف، اور جا کر کہتا ہے، تجھے اللہ کا واسطہ ہے اس کو واپس بھیج دے، اگر یہودی دشمنوں نے دیکھ لیا تو کہیں اس کو نقصان نہ پہنچائے، اور محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہیں سے ابو طالب نے واپس مکے کی طرف روانہ کر دیا۔ آج انسانیت اس پیارے حبیب کو چھوڑ کر، پیارے رسول کی سیرت سے منہ موڑ کر ذلت کی دلدل کے اندر ڈوب چکی ہے۔ اگر دوبارہ عزت کے آسمان کا تارا بننا چاہتے ہو تو آؤ پیارے حبیب کو پہچانو، آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وہ پیارے نبی جس کو پتھر بھی سلام کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان موجود ہے، فرمایا، میں جانتا ہوں، مکے کے اس پتھر کو جانتا ہوں، جب میں اس کے پاس سے گزرا کرتا تھا وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ مکے کے پتھر میرے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے۔ محمد علیہ السلام وہ کون ہے، ان کی ذات بابرکات کیسی ہے، ان کی عزت و عصمت کیسی ہے؟ آئیے ہم سے سنیے۔ محمد کریم سراپا رحمت ہیں، وہ رحمت بن کے جہانوں کی طرف آئے۔ صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں، پیارے حبیب جب غار حرا سے واپس آئے، جب آپ پہ وحی کا نزول ہوا تھا، آپ نے سیدہ خدیجہ کو آ کر کہا، مجھے کمبل اڑا دو۔ جب آپ کی وحشت دور ہوئی، آپ کا خوف دور ہوا، تو آپ نے کہا، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، مجھے اپنا خوف محسوس ہوتا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ سیدہ کہتی ہیں، ہرگز نہیں، اے پیارے حبیب، اے پیارے نبی، اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز نہیں، آپ نہ ڈریے، آپ تو غریبوں کے سہارا بنتے ہیں، آپ یتیموں کا سہارا بنتے ہیں، آپ بیواؤں کا سہارا بنتے ہیں، آپ مظلوموں کا سہارا بنتے ہیں، آپ بوڑھوں کا سہارا بنتے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ لوگوں کی اس طرح مدد کرتے ہیں، ان کا اس طرح خیال کرتے ہیں، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہ کرے گا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وہ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، مسافروں کے لیے، غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، مسکینوں کے لیے، ارے مجھے کہنے دیجئے جانوروں کے لیے بھی محمد رسول اللہ رحمت بن کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم. کفار کے لیے بھی اللہ کے پیارے حبیب رحمت بن کر آئے. صاحب کا کفار کے ساتھ ماجرا کیا ہوا کرتا تھا؟ اگر وہ اپنے وقت کے نبی کو جھٹلا دیتے تھے، اللہ کی طرف سے عذاب کا کوڑا برستا تھا. پیارے حبیب ان کے لیے بھی رحمت بن کر آئے کہ یہ اس دنیا کی زندگی کے اندر تو آرام سے سانس لے سکتے ہیں، قیامت کے دن ان کے ساتھ حساب و کتاب ہونے والا ہے. وہ جو نسلیں مٹا دی جاتی تھی، محمد کریم پیارے حبیب فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی رحمت بن کر آئے. حالت جنگ کے اندر بھی آپ نے رحمتوں بھری تعلیم دی. کسی عورت پہ ہاتھ نہ اٹھایا جائے، کسی بچے کو قتل نہ کیا جائے، کسی بوڑھے کو قتل نہ کیا جائے. جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اس کے ساتھ اس کے اوپر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، باغوں کو نہ اجاڑا جائے، فصلوں کو خراب نہ کیا جائے. ارے یاد کر لو پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، رحمتوں بھرے رسول، آپ کا پیغام بھی کتنا پیارا. ایک صحابی ایک شخص کے پیچھے، کافر کے پیچھے حالت جنگ میں دوڑ رہے، اس کو گرا لیا، تلوار اٹھائی اسے مارنے کے لیے. اس نے کہا شہادت اللہ الہ الا اللہ. صحابی سمجھے یہ ڈر کے کلمہ پڑھ رہا ہے، اس کو قتل کر دیا. ماجرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پہنچا. آپ نے کہا میرے ساتھی تو نے اسے قتل کر دیا اور وہ کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ. اللہ کے نبی کافر تھا، جب میں نے اسے پکڑا گرا لیا تبھی اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا، دل سے تو نہیں پڑھ رہا تھا. اور حالات بھی بظاہر یہی لگ رہے کہ دشمن ہے، جب مغلوب ہو گیا تو کلمہ پڑھ لیا. پیارے حبیب فرماتے ہیں میرے ساتھی کیا تو نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا کہ وہ ڈر کے پڑھ رہا ہے یا سچا پڑھ رہا ہے؟ ارے قیامت کے دن تیرا کیا بنے گا جب وہ شخص اللہ کے دربار کے اندر اپنے لا الہ الا اللہ کو پیش کرے گا. اللہ میں اس صحابی کے اس عمل سے بری ہوں. وہ کہتے ہیں کاش میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا، آج مسلمان ہوا ہوتا. کفار کے لیے بھی رحمت، انسانوں کے لیے رحمت، عورتوں کے لیے رحمت. پیارے حبیب نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، کھلائے پلائے، اچھی تربیت کرے، اچھی جگہ پہ اس کا نکاح کر دے، دیندار رشتے پہ نکاح کر دے. کہاں نکاح کرے جی؟ بولو نہیں جی، جٹ دی کڑی تے جٹ دی کر جائے گی، پٹھان دی کڑی پٹھان. سید زادے ہیں، سیدوں کی لڑکی غیر سید کے پاس نہیں جا سکتی. جی امتی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ توبہ استغفار. نہیں دیکھو جٹ ہو کے سیداں دے کر رشتہ منگن ٹر پیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. پیارے حبیب عورتوں کے لیے، بچیوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے رحمت بن کر آئے. 3 بیٹیاں اگر اللہ نے کسی کو دی ہیں، کوئی 3 بہنوں کا اگر والی وارث بنتا ہے تو یاد کر لیجئے پیارے نبی نے فرمایا اچھی تربیت کرے، ان پہ خرچ کرے، نیک جگہ پہ، دیندار جگہ پہ ان کا نکاح کر دے. قیامت کے دن یہ بچیاں اس کے اور جہنم کے درمیان میں دیوار بن جائے گی. جانوروں کے لیے پیارے حبیب رحمت بن کر آئے. ایک صحابی نے ایک سفر کے دوران چڑیا کے بچوں کو اٹھا لیا. وہ چڑیا پیارے نبی کے سامنے اپنے پروں کو زمین پہ مارتی ہے، روتی ہے، واویلا کرتی ہے، مصطفیٰ کے سامنے درخواستیں کرتی ہے. ارے لوگوں چڑیا بھی جانتی ہے محمد رحمت للعالمین ہے. آپ نے کہا کون ہے جس نے اس چڑیا کو اس کے بچوں کے بارے میں تکلیف دی ہے؟ اس کے بچوں کو واپس لوٹا دو. اس کا رونا مصطفیٰ سے برداشت نہیں ہوا. پیارے حبیب ایک باغ میں پہنچتے ہیں، ایک اونٹ دیکھتا ہے، مصطفیٰ آگے، ایک اونٹ دیکھتا ہے رحمت للعالمین آگے، ایک اونٹ دیکھتا ہے سردار الانبیاء آگے. آگے اپنے سر کو مصطفیٰ کے مبارک قدموں میں رکھتا ہے اور روتا ہے. آنسو اس اونٹ کی آنکھوں سے گرتے ہیں. آپ پوچھتے ہیں اس اونٹ کا وارث کون ہے، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک نوجوان آ کر کہتا ہے یہ اونٹ میرا ہے. کہا اللہ سے ڈر اس جانور کے بارے میں. یہ محمد کو شکایت لگا رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تھوڑا دیتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے. اور ظالموں تم نے مصطفیٰ کی سیرت کو نہ جانا، آج پیارے نبی کی توہین پہ اتر آئے. پیارے نبی کے جھوٹے تم نے جھوٹی تصویریں بنا کر اپنے اخبارات کی زینت بنائی، اس کی سیاہی کو اپنے چہرے پہ ملا. تم نے مصطفیٰ کی سیرت تو دیکھی ہوتی. وہ تو اونٹوں کے لیے رحمت تھے، وہ چڑیا کے لیے رحمت تھے، وہ بچوں کے لیے رحمت تھے. وہ رحمت کا پیغام دے کر گئے، وہ رحمت کی دعوت دے کر گئے، وہ رحمت کو پھیلا کر گئے، وہ رحمتوں کو بانٹ کر گئے.
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بارے میں مالک نے اپنے کلام میں اعلان کیا، آؤ تمہیں اپنے رب کا پیغام سناؤں، آؤ اپنے مصطفیٰ کی سیرت، اپنے مصطفیٰ کی شان، اپنے مصطفیٰ کی رحمت کا درس تمہیں اللہ کی کتاب سے دوں۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے پیارے حبیب، جہانوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون محمد؟ جن کے بارے میں مالک فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیارے نبی، آپ اخلاق کے عظیم مقام پہ فائز ہیں۔ اور آپ نے فرمایا قیامت کے دن میری امت میں سے میرے قریب سب سے زیادہ کون ہوگا؟ جس کا اخلاق سب سے اعلیٰ ہوگا۔ ہم کس کو بہادر سمجھتے ہیں؟ کوئی جو تھپڑ مار دے اور اس کا سر پاڑ کے آوے، میں کو تیرے کو دانے لگے کھانا تو چانڈ ماری کیڑی گال تم، بڑا بہادر بات ہوئی، اس کو نہیں کچھ کہنا۔ لوگ اس کے پاس سے گزرتے ہیں تو سائڈ سے ہو کے پائی موڈا لگ گیا تو مکہ مار دینا، وہ بہادر کہلاتا ہے، وہ اپنے علاقے کے اندر عزت پاتا ہے، دوست اس کو بڑی، اس کو ساتھ رکھنا چاہیے، اوکھے سوکھے ویلے کام آ جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے پیارے حبیب، اخلاق کے کس مقام پہ فائز ہیں؟ ایک یہودی ابو بکر صدیق کو گالیاں دے رہا، صدیق اکبر مسکرا رہے، خاموش رہے، ایک دفعہ اس کے جملے کو واپس لوٹا دیا۔ محمد کریم چل پڑے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کہا ابو بکر فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہودی مجھے گالیاں دیتا رہا، میں خاموش رہا، آپ مسکراتے رہے، میں نے اس کی بات واپس اس کو لوٹا دی تو آپ ناراض ہو کے چل پڑے۔ کہا ابو بکر جب تک تو چپ تھا اللہ کا فرشتہ اس یہودی کو جواب دے رہا تھا، اور آج جب تو نے زبان ہلائی اللہ کا فرشتہ خاموش ہو گیا، مصطفیٰ بھی چل پڑے۔ ایک یہودی نے آ کے پیارے حبیب کے سامنے زبان درازی کی گندے جملے کہے، آپ نے وعلیکم کہہ کے اس کی بددعا کو اسی پہ لوٹا دیا۔ صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سن رہی تھی، انہوں نے سخت جملے سے یہودی کو جواب دیا کہ تجھ پہ اللہ کی لعنت اور تجھ پہ اللہ کی طرف سے ویل اور عذاب ہو اور مصیبت ہو۔ آپ نے کہا عائشہ صبر کرو، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کہا اللہ کے نبی آپ نے نہیں سنا اس یہودی نے آپ کو کیا کہا ہے؟ قربان جاؤں پیارے نبی کی پیاری سیرت پہ، پیارے اخلاق پہ۔ کہا عائشہ تو نے نہیں سنا میں نے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا ہے وعلیکم، اس نے مجھے بددعا دی جو میں نے واپس اسی پہ لوٹا دی، ان کی بددعا میرے حق میں مردود ہوئی، میری بددعا اس کے حق میں قبول ہو گئی۔ جو گالی کا جواب گالی سے نہ دینے والے، ہم تو کہتے ہیں بندہ وہی ہوتا ہے جو اینٹ کا جواب کم از کم پتھر سے تو دے۔ اپنے گھر کے معاملات کو، اپنے دوستوں کی محافل کو رسول اللہ کی سیرت سے بدلیے۔ میں آپ کو حدیث سنا کر جاتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی سچا ہونے کے باوجود جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دے۔ جھگڑا ہو گیا، یہ کرسی میری ہے، دوسرا کہتا ہے یہ کرسی میری ہے، دو بھائیوں میں، دو دوستوں میں، دو ساتھیوں میں کسی مسئلے پہ جھگڑا ہے، جس کی کرسی حقیقتاً ہے وہ صرف جھگڑا ختم کرنے کے لیے کہ اچھا بھائی تیری ہوگی میری نہیں، مہربانی لڑائی ختم کر دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اس طرح جھگڑے کو، فتنے کو ختم کرتا ہے، محمد اس کے لیے جنت میں چبوترے کی گارنٹی دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پیارے نبی کی سیرت ہے۔ اگر پیارے حبیب کا تعارف سننے کے بعد میں نے اور آپ نے اپنے دلوں میں پڑی ہوئی سیاہی کے زنگ کو نہیں اتارا، بھائی سگا بھائی 6 مہینے گزر گئے سلام کرنے کے لیے دوسرے کو تیار نہیں، دوست کو تیار نہیں، ارے رونے کے تو یہ مناظر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، اولاد ماں باپ کو سال گزر جاتی ہے اور وہ فون نہیں کرتی، حال نہیں پوچھتی، خدمت نہیں کرتی۔ کیوں جی مول صاحب گل تہاڈی ٹھیک ہے، امی نے میری بڈھی نو بڑا تنگ کیتا ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماں کی ویلیو بیوی سے بھی گزر گئی۔ تو بیوی کے پیٹ سے جنم لے کر آیا تھا یا ماں کے پیٹ سے؟ 2 سال بیوی نے تجھے دودھ پلایا تھا یا ماں نے پلایا تھا؟ کس کے بارے میں پیارے حبیب نے کہا تھا تجھ پہ حق ہے تیری ماں کا، پھر کس کا؟ تیری ماں کا، پھر کس کا؟ تیری ماں کا۔ مجھے جملہ کہنے دیجئے، اللہ تمہاری بیویوں کو بھی سلامت رکھے، ان سے بھی تمہیں خیر اور برکت عطا فرمائے۔ ماں جیسی نعمت ایک دفعہ چھن گئی تو دوبارہ مل سکتی